السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز قبل ہم نے ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ بڑے صاحب سخت برہم ہیں، کیونکہ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ ان کے اندازوں کے بالکل برعکس آئے تھے، اور ان کو کچھ شکایات بھی ملی تھی کہ نچلے لیول پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ یہ خبر ہماری آج درست ثابت ہو گئی ہے، درست ایسے ثابت ہو گئی ہے کہ ایک تو تصدیق کر دی میاں جاوید لطیف نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف نواز شریف سے نہیں بلکہ ریاست سے بھی دھوکہ ہوا ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو گڑبڑ ہوئی تھی اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں، کوئی کمیٹی بھی بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی اب ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے، اور کچھ نئی کارروائیاں ہونے والی ہیں۔ نیا ملک گیر آپریشن ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ نئی پارلیمانی پوزیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایسی خبر سے جو کہ بحیثیت پاکستانی میرے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے، اور آپ کے لیے بھی یقیناً بہت اچھی خبر ہوگی، اور پاکستان کے لیے تو یقیناً اچھی خبر ہے یہ، تبھی تو میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے اچھی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جو ایک چین کے تعاون سے جہاز بنایا تھا، فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر، اس کو خریدنے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ آذربائیجان وہ پاکستان سے جو ہے وہ 8 طیارے خرید رہا ہے۔ JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ انہوں نے اس کا سودا ہوا ہے، اور یہ سودا ہوا ہے کوئی 1.6 ارب ڈالر کا، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 کروڑ ڈالر کا، یا ایک تقریباً اس کا وہ جہاز کا بنتے ہیں پیسے۔ یہ ایک اس صورتحال میں کہ جب پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ دفاعی ساز و سامان کی اگر پاکستان کی اتنے بڑے لیول پہ بیرون ملک سودے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک محاورہ ہے پنجابی میں کہ کبے نو لت کاری آ جانا۔ ہمیں یاد ہے جب ہم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، یا ہماری اسٹوڈنٹ کے زمانے کی بات ہے، بلکہ اس کے بعد کی بات ہے شاید، اسٹوڈنٹ کے زمانے کی بات کی، کہ یہ جب F-16 طیارے جو امریکہ نے پاکستان کو فروخت کیے تھے، پیسے سارے وصول کر لیے، اور وہ جہاز ہمیں نہیں دیے، وہ پریسلر ترمیم آ گئی، اور نہ صرف یہ کہ وہ جہاز ہمیں دیے نہیں، بلکہ ان کی جو وہ خود نہیں رہے تھے، اپنی وجہ سے پیسے پورے لے لیے تھے، اور اس کی جو پارکنگ فیس تھی وہ بھی ہم سے وصول کر رہے تھے، اور بعد میں امریکہ نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ کو ہم یہ F-16 نہیں دے سکتے، تو آپ اس کے بدلے میں ہم سے گندم لے لیں۔ تو ایک بڑی امبیرسنگ پوزیشن ہو گئی تھی کہ پاکستان کیا کرے گا۔ اس زمانے میں رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے اتنے تعلقات نہیں تھے کہ جتنے اب ہیں، تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں۔ تو وزیر اعظم اس وقت تھے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب نے پھر ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا تھا کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے جو خود انحصاری کا پروگرام شروع کیا تھا۔ JF-17 جو ہے وہ طیارہ پاکستان اور چائنا نے نہ صرف یہ کہ مل کے بنایا، بلکہ وہ جو اس کی ٹیکنالوجی سمیت وہ تمام فیکٹریاں بھی نواز شریف صاحب نے اس چیز کو انشور کیا کہ وہ پاکستان کے اندر شفٹ ہو جائیں۔ تو آج جو ہے یہ JF-17 تھنڈر جو پاکستان کی پہچان ہے، اس میں بہرحال نواز شریف صاحب کا کردار ہے، اور آج ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ اب دنیا بھی ان کو خریدنے میں دلچسپی لیتی ہے آج کے اس جدید دور میں۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ پہلے یہ شیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی خبروں کی طرف چلیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی ایک چاہے زبانی باتیں کتنی بھی کی جائیں، جتنے مرضی بڑھ کے ماری جائیں، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جسے قحط الرجال جس کو کہتے ہیں اس کا عالم ہے۔ کس حوالے سے؟ بہت سارے حوالوں سے۔ ایک تو جیسے کہ ان کی پارٹی اب قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اب تو وہاں پہ جو بھی اراکین گئے ہیں، جو آزاد منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے، وہ جو ہے اب سنی اتحاد کونسل کے اراکین کہلائیں گے، اور پارلیمانی زبان میں بھی وہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہی کہلائیں گے۔ ایک تو پارٹی ہاتھ سے گئی، پھر پہلے اسے پارٹی کے ٹکڑے بھی ہوئے تھے۔ اب جو قحط پڑا ہوا ہے وہ قحط پڑا ہے پارٹی کی چیئرمین شپ کا۔ عمران خان صاحب تو ہو گئے نااہل، انہوں نے بنوایا بیرسٹر گوہر کو، بیرسٹر گوہر کو عدالتوں نے اور الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ چلیں وہ نہ بھی تسلیم کیا تو چلیں وہ زیر دفاع تون من بھیجا، وہ بنے ہی ہوئے تھے چیئرمین، لیکن اب جو ہے وہ عمران خان نے ان کو ہٹانے کا اعلان کیا، اور اعلان کیا کہ جی بیرسٹر علی ظفر جو نئے چیئرمین ہوں گے۔ اب یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔ ٹوسٹ کیسے آتا ہے؟ ٹوسٹ ایسے آتا ہے
کہ بیرسٹر جو علی ظفر ہیں وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین شپ لینے سے کترا رہے ہیں. وہ کیوں کترا رہے ہیں اس کی وجوہات تو بعد میں پتہ چلیں گی، لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ اس وقت ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہے کہ مطلب میں ہوں یا نہیں ہوں، عدالتیں بھی نہیں مان رہی، پارٹی بھی نہیں مان رہی، اور جس کو بنایا ہے ان کی جگہ پہ وہ بھی نہیں مان رہا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے جو وہ کوشش کی تھی کہ جو حامد خان صاحب ہیں ان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے، لیکن حامد خان صاحب نے بھی معذرت کر لی تھی. اب بیرسٹر علی ظفر بھی لگتا ہے کہ شاید معذرت کر لیں، اور بہت زیادہ کوئی دباؤ آیا تو شاید وہ قبول کرے، لیکن بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ وہ معذرت کر لیں گے. اس صورتحال میں جب اپنے شیر افضل مروت صاحب سے پوچھا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو کیوں ہٹایا گیا، تو انہوں نے کہا جی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، وہ پارٹی کے لیے اگریسو نہیں تھے، وہ پارٹی میں جان نہیں ڈال سکے، وہ پارٹی کو چلا نہیں سکے. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کلیم تو یہ تھا کہ ہماری پارٹی 180 سیٹیں جیتی ہوئی ہے. خود شیر افضل سمیت مروت سمیت بھی یہ کہتے ہیں کہ 180 سیٹیں ہماری جیتی ہیں، باقی تو ہم سے چھین لی گئی ہیں. تو اگر چھین لی گئی ہیں تو اس میں بیرسٹر گوہر کا قصور تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کی پرفارمنس بڑی زبردست تھی کہ انہوں نے وہ جو ہے 250 سے کچھ زیادہ کا جو ایوان ہے، اور اس بلکہ کتنے کا ایوان ہے جی، 262 کے ایوان میں سے اگر 180 سیٹیں جیت کے دے دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ہولڈ کر سکی یا نہیں کر سکی، تو پھر تو بیرسٹر گوہر کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. تو اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو پھر ان کو ہٹایا کیوں گیا ہے؟ یہاں پہ تو بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اس نے بنائی تھی وہ اس کا چیئرمین بن نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا. جس کو موجودہ چیئرمین بنایا ہے اس کو نہ عدالتیں مان رہی ہیں اور نہ خود اب اپنی پارٹی مان رہی ہے. جس کو پہلے کہا تھا کہ چیئرمین بن جاؤ احمد خان نے، اس نے بھی انکار کر دیا. جس کو اب کہہ رہے ہیں چیئرمین بن جاؤ علی ظفر، وہ اپنی جان بچاتے ادھر ادھر ہوتے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے ان کی بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ہم ذرا تازہ پارٹی پوزیشن کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مخصوص نشستیں ہیں اور جو اقلیتیں ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے جناب. تو یہ جو آپ کو پولنگ ڈے سے لے کر ابھی تک یہ جو دانشور ٹی وی چینلز پر اور مختلف پروگرامز میں تبصرے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے نا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اور ان کو حکومت دینی چاہیے، تو وہ تو خیر حکومت بنانا چاہیں تو ان کو کوئی منع تو نہیں کرتا، لیکن یہ بات اب غلط ہو گئی ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے. بالکل وہ ایسے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی میں جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کیسے یہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی میں جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ 262 ہیں، 262. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اندر سے جیتی 75 سیٹیں براہ راست الیکشن کے ذریعے. 9 آزاد اراکین پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور یہ ہو گئے ٹوٹل 84. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مخصوص نشستوں کا کوٹا جو ایک فارمولہ لگاتے ہیں سب کے لیے کہ وہ فارمولہ ہوتا ہے، اس کے تحت 4 اقلیتی نشستیں اور 20 خواتین کی نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو مل گئی ہیں. یعنی کہ 24 یہ سیٹیں آ گئی، 75 انہوں نے خود جیتے تھے، 9 آزاد آ گئے. تو اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کا فگر ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 108 نشستوں کا ہے، جو اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی، سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری بڑی جماعت اس وقت کون سی ہے. دوسری بڑی جماعت ہے اس وقت جناب سنی اتحاد کونسل. سنی اتحاد کونسل وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ ایسی پارٹی ہے جس کی 0 سیٹ تھی اور 81 بندے اس میں آ کر شامل ہوئے. تو اب ان کی ٹوٹل تعداد ہے 81. ابھی ان کی جو مخصوص نشستوں ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی عدالت ایسا کوئی حکم جاری کر دے کہ نہیں جی ان کو نشستیں دیں، تو وہ الیکشن کمیشن جو نہیں وہ پہلے کی دوسری پارٹیوں میں وہ سیٹیں بانٹ دے تو بعد میں مسئلہ بن جائے. تو اس لیے وہ انہوں نے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی سیٹیں. اگر وہ سیٹیں مل بھی جائیں گی تو پھر بھی وہ 108 نہیں بنے گی، کیونکہ 84 اور 81 میں یقینی بات ہے فرق ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کی جو 84 ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی 81 ہیں، تو وہ مخصوص نشستیں بھی پھر اسی حساب سے کم ہوں گی. تو وہ بھی اگر ان کو ملی تو تب، کیونکہ انہوں نے پہلے سے کوئی لسٹ جو ہے وہ ان نشستوں کے لیے امیدواروں کی نہیں داخل کرائی ہوئی تھی. تو یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. اگر کوئی ایسا قانونی اس میں ہچ نہ ہوئی تو وہ جو سیٹیں ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی باقی جو جماعتیں ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی. تو پھر یہ باقی جماعتوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. تیسری بڑی جماعت جو ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر وہ ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی. ان کے 54 اراکین براہ راست انتخاب میں کامیاب ہوئے 54،
اور 2 ان کو ملی ہیں اقلیتی نشستیں، اور 12 ان کو ملی ہیں خواتین کی مخصوص نشستیں۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی تعداد ہوگی ہے 68۔ اچھا، اب یہ 108 پی ایم ایل این کی اپنی ہیں، 68 ان کی اپنی ہے، تو سادہ اکثریت تو ان کی وہیں پر پوری ہوگی جو بھی اب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے پاس 17 سیٹیں ہیں، ان کو بھی غالباً 1 سیٹ ملی ہے، اور کچھ خواتین کی بھی ملیں گی تو تعداد ان کی بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے پاس 6 سیٹیں ہیں، اور باقی کچھ جماعتوں کے پاس 1 سیٹ ہے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا اس کے مطابق نون لیگ کو اقلیتی جو ہیں وہ 4 سیٹیں ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو 2 ملی ہیں، ایم کیو ایم کو 1 ملی ہے، اور 3 جو ہیں وہ ابھی خالی ہیں، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، اگر ہم یہ جو اس وقت فارمیشن آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے تو بڑی واضح صورتحال ہے کہ جو اب حکومت بننے جا رہی ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر کم از کم کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ اب ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک خبر دی تھی، آپ تھم نیل جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے پیج پر۔ ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ بڑے صاحب بڑے برہم ہیں اور نیچے میں گڑبڑ ہوئی ہے، الیکشن کے نتائج جو ان کے سروس تھے اس کے خلاف کیوں آئے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ بڑی کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں، وہ کیلکولیشنز کبھی غلط نہیں ہوتی، وہ ہماری آپ کی طرح یا ہمیں کی طرح کی کیلکولیشن نہیں ہوتی، وہ تجزیہ نگاری نہیں ہوتی، وہ بڑی سالڈ گراؤنڈس کے اوپر ان کے جو سرویز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ اس میں ساری یہ کیوں گڑبڑ ہوئی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بڑے برہم ہیں صاحب کے، انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا۔ تو اب ہمیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ کوئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس چیز کی تحقیقات کر رہی ہے، مطلب کوئی وہ ایسے الزامات ہیں کہ جی کوئی پیسے ویسے بھی چلے ہیں رزلٹس وغیرہ کے معاملے میں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ خبر ہم اس سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر نہیں سکتے بھائی جی، مطلب ہمارے بھی پر چلتے ہیں نا، ہر جگہ پہ مطلب بندہ اس طرح تو نہیں جا سکتا، مطلب وہ آخر ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور اب جو ہے اس خبر کی تصدیق کر دی کس نے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہاکس میں شمار ہوتے ہیں میاں جاوید لطیف نے جناب گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل میں بات کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بغض نواز شریف میں ان سے دھوکہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2024 کے الیکشن کا بھی وہی ڈیزائن تھا جو 2018 کے الیکشن میں تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پک اینڈ چوز کیے گئے ہیں مختلف جماعتوں سے اور الیکشن کا ایک نتیجہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میں کہنے میں ابھی دشواری ہے، فی الحال میں ساری باتیں نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس چیز کا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ مجھے اور تمام جو پارٹی کے اراکین جو جیتے جو ہارے ان سب کو ووٹ پڑا ہے نواز شریف کے نام پر، لیکن نواز شریف کو 1 سیٹ ہرا دی گئی ہے اور دوسری میں اس کی جیت کو مشکوک بنایا گیا ہے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ پری پلان کام تھا، یہ جاوید لطیف صاحب کا الزام ہے، اور ان کا کہ یہ ہم سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب وہ بات آ رہی ہے جاوید لطیف صاحب کی جو انہوں نے ہماری خبر کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف نواز شریف سے دھوکہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان سے دھوکہ ہوا ہے۔ ریاست پاکستان سے کیا مراد ہے؟ ریاست پاکستان سے مراد ہے ادارے وہ جن کے پاس سروس تھے، جن کے پاس رپورٹیں تھیں۔ تو پھر بڑے صاحب کی برہمی والی بات تو ٹھیک ہوگی نا، جاوید لطیف نے بھی اس چیز کی تصدیق کر لی کہ صرف نواز شریف سے دھوکہ نہیں ہوا، ریاست کے ساتھ بھی ہوا، یعنی کہ یہ نواز شریف صاحب بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور خود جو ہمارے ان اداروں کے سربراہان تھے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ تو پھر وہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو جہاں بھی یہ گڑبڑ ہوئی ہے جناب، وہ گڑبڑ تو انہوں نے نکال ہی دینی ہے پکڑ کے، اور زیادہ ٹائم اس میں نہیں لگے گا۔ لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا وقت تو ہاتھ آتا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اس وقت ٹھیک ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے ہیں، چھوٹا بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے، بیٹی ان کی چیف منسٹر بننے جا رہی ہے، تو بگ باس تو حکومت میں بہرحال وہی رہیں گے، تو اور وہ پیچھے بیٹھ کے سارے سسٹم کو چلائیں گے۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ 9 مئی والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک بڑا ولاگ کیا تھا، میں نے عرض کی تھی آپ کے ساتھ کہ یار مجھے یہ معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے کہ کیسے 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ الیکشن بھی ان کو لڑائے جا رہے ہیں، ان کو جتایا بھی جا رہا ہے، ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد بھی کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی نامزد کیا، تو ہو کیا رہا ہے؟ اور اس کی وجہ بالکل میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ ابھی تک کسی 9 مئی کے ملزم کو سزا نہیں ہو سکی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے امریکہ سے لے کر تو برما تک، تو پہلے 1 2 3 مہینے میں اس طرح ریاست کے اوپر حملہ آوروں کو کون چھوڑتا ہے جی؟ یہ ہماری مطلب بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں کچھ تھوڑی سی ایک تسلی ہوئی ہے کہ نہیں یار یہ معاملہ اس طرح نہیں جائے گا، مطلب یہ 9 مئی مطلب کھڈے میں نہیں جائے گا، کھو کھاتے میں نہیں جائے گا۔ جو ہمارے پاک فوج کے لوگ جو ہیں وہ
ہماری پولیس فورس کے لوگ، ہمارے فوج کے لوگ، ہماری ISI کے لوگ جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جو اپنی شہادتیں دیتے ہیں، وہ اپنے شہیدوں کا خون اس طرح رائگاں جانے دیں گے کہ مطلب گلی محلے کے تلنگے اٹھ کے پڑ جائیں اور شہیدوں کی یادگاروں کو تباہ کرنا شروع کر دیں محض کسی پارٹی کے لیڈر کے اشارے کے اوپر؟ تو یہ پتہ چلا جناب کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونے والی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو ملٹری کورٹس کے اندر جو ملزمان ہیں ان سب کی ٹرائل مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اب ان کے صرف فیصلے سنانے ہیں، اور فیصلے سنانے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس پینڈنگ ہے۔ تو جب وہ پینڈنگ نہیں رہے گا اور اگر سپریم کورٹ کی طرف اجازت مل جاتی ہے تو ملٹری جو کورٹس کے ٹرائل آپ کو ایک دم سارے فیصلے نظر آئیں گے۔ غالباً 103 ملزمان ہیں جن کے ٹرائل ہو چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے بری ہوتے ہیں اور کتنے جو ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اب پتہ چلا کہ جو اب ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہیں، جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمات جن کے چل رہے ہیں، جو ابھی تک نہیں شروع ہو سکے۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ جی اب ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے 9 مئی کا، اور اب وہ ٹرائل شروع ہوں گے تمام انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، جو پنڈی کی، لاہور کی، فیصل آباد کی، جہاں جہاں بھی ہیں۔ اور اگلے چند دنوں میں آپ کو یہ تمام ٹرائلز اب چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خود عمران خان کے خلاف بھی سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر ملٹری کورٹ کا ٹرائل اب شروع ہونے جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی، اور جو دیگر لوگ ان مقدمات میں ملوث ہیں ان سب لوگوں کے خلاف۔ تو معافی کوئی نہیں ہے جی۔ وہ ایک بات ہے بڑی مشہور ہے کہ افراد کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اداروں کی یادداشتیں کمزور نہیں ہوا کرتی۔ تو اس یہاں پر 9 مئی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ معافی کوئی نہیں ہے، بلکہ اب ایک نیا فیز اس کا شروع ہو رہا ہے۔ ٹرائل بھی ہوں گے، جو بندے بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، جنہوں نے اب عدلیہ کے اندر اپنے سہولت کاروں کی مدد سے لی ہیں ضمانتیں اور نامزد ہوئے پھر رہے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ بن کے پھر رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن کے پھر رہا ہے، تو بچت کسی کی نہیں ہونی جی، کب تک ضمانتوں پہ بھاگیں گے اور کب تک سہولت کاری ہوگی؟ چھڑنا کوئی نہیں پائی جی انہوں نے۔ تو ہیں وہ بڑے ڈاڈے، میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، کر تو وہ بیٹھے ہیں لیکن جان ان کی نہیں چھوٹ رہی، چاہے وہ مطلب زمین الٹا کے یوں کر دے یا یوں کر دے، وہ جیل کے اندر خان جیت جائے یا وہ مطلب برما میں بھی جیت جائے اور جا کے بنگلہ دیش میں بھی جیت جائے، اور پوری دنیا میں جیت جائے۔ 9 مئی کے لیے کوئی معافی نہیں، اور دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔